آپ کے اوصاف کریمانہ میں سے دوسرا وصف حلم ہے، تحمل، برداشت، ٹالرنس، مینس کہ فوری طور پہ انسان ریئیکشنری نہ ہو جائے، اور اگرچہ وہ قدرت رکھتا ہو انتقام کی، غصے کو اپنے ایکسپریس کرنے کی، لیکن نرمی سے معاملہ کرے۔ یہ آپ کی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پہ غالب رہے گا، اور جب بھی آپ کے ساتھ شدید جہالت سے پیش آیا جائے گا، شدید جہالت برتی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اس میں ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ بقیع الغرقد قبرستان ہے، ایک صحابی کی ڈیتھ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہیں دفن کر کے فارغ ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آپ کے گلے میں جو چادر تھی اسے زور سے کھینچا، اتنی بدتمیزی سے کہ چادر آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی اور نشان بھی پڑ گئے، اور کہنے لگا اے محمد میرے پیسے نکالو، وہ جو تم نے دینے ہیں، تم بنو عبد المطلب جو ہو تم قرض کی ادائیگی میں بہت برے ہو، بہت دیر کر دیتے ہو۔ تو اب صحابہ جو ہیں وہ اپنی جگہ بہت جز پست ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ، انہیں پتا ہے کہ یہ قرض لیا کیوں گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی ذاتی تعیشات کے لیے وہ قرض نہیں لیا تھا، بلکہ کچھ نو مسلموں کی تالیف قلب کے لیے 80 دینار، اور اس نے آگے بڑھ کے خود ہی دیے تھے، اور ابھی تو قرض کی مہلت بھی باقی ہے، ابھی تو ختم بھی نہیں ہوا ٹائم پیریڈ، اور یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے اپنا ظاہر کیا، ارادہ کہا کہ اللہ کے دشمن، اتنی بدتمیزی تم اللہ کے رسول سے کر رہے ہو، اور اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں تو تمہاری گردن اتار دیتا اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے تاکید کرتے کہ میں اچھے طریقے سے اس کا قرض واپس کر دوں، اور اس کو کہتے کہ یہ اچھے طریقے سے تقاضا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اب ایسا کرو کہ جاؤ بیت المال میں اور جا کے اس کا قرض تو ادا کرو ہی، لیکن اس کے ساتھ 20 سا 50 kg ایکسٹرا کھجور اس کو دو۔ اب حضرت عمر کو تو پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا کہ اتنی بدتمیزی کرا، کہا یا رسول اللہ فالتو کیوں دینے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کہ یہ جو تم نے اسے ڈرایا دھمکایا نا، تو یہ اس کی وجہ سے اسے فالتو دینے۔ اب حضرت عمر لے کے انہیں بیت المال گئے، اور وہاں جناب جا کے اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، تم کون ہو، تم خود ہی تعارف کروا دو۔ کہنے لگا میں زید بن ثانہ۔ کہا یہودی عالم؟ کہا ہاں۔ کہا تم اتنے بڑے عالم ہو پھر بھی تمہیں تمیز نہیں، تم نے اللہ کے رسول سے اتنی بدتمیزی کی جو بنتی نہیں تھی، اور اتنی آر دلائی انہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو یعنی اتنی بدتمیزی کرنا اور پھر پوری فیملی تک پہنچ جانا اور فیملی سے آر دلانا تو انسان کو بہت زیادہ یعنی پرووک کرتا ہے کہ انسان اسی وقت اس سے بدلہ لے لے۔ تو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کی تمام علامات چیک کر لی تھی، آخری خوبی باقی رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پہ غالب ہوگا، تو بس میں وہی چیک کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا وہاں سے حضرت عمر کے ساتھ واپس مسجد نبوی آئے اور آتے ہی اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد و احد ہیں، الہ واحد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا ظرف کتنا بڑا تھا کہ جہاں بڑے بڑے ظرف والے بھی جواب دے جائیں، آپ کا ظرف اس سے بھی بلند تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تحمل مزاجی سے، بردباری سے، دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیا جو کہ آپ نے فوری طور پہ کسی غصے کے تحت یا کسی ایسی چیز انتقامی کارروائی کے تحت آپ نے لیا ہو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بہت افسوسناک صورتحال ہے، ایک میدان جنگ کا نقشہ ہے، اور بھائی بھائی سے کٹا ہے، بہن بہن سے دور ہے، اور خاص طور پہ طلاق اور خلع کا جو نسبت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی آج، کہ جتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ محبتیں ختم ہو گئیں اور ایک سخت سا رویہ ہر طرف نظر آتا ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے ٹالرنس کی کمی، کہ اگر وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں۔ تحمل وہ چیز ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو خود بخود سیٹل ڈاؤن کر دیتا ہے ہمارے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کا پیکر تھے۔ قرآن کہتا ہے نا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور اپنے غصے کو قابو کرنے والے۔ تو آپ اس طرح سے اپنے غصے کو قابو کر لیتے تھے کہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اگلی آپ کی کوالٹی، آپ لوگوں کو بہت معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور عرف کا، بھلائی کا حکم دیجئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک سیناریو میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ اسے امیجن کریں کہ ہم اس سے کسی کی بیٹی گھر سے باہر جاتی ہے اور اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے، اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، اس کی پریگننسی ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی تکلیف اس کو پہنچتی ہے کہ جس تکلیف سے دھیرے 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 کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص ہم سے معافی مانگنے آتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کو معاف کرے گا؟ ہمارا کیا رسپانس ہوگا؟ ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں۔ بات ہے زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ آپ کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کی شادی ہوئی اپنے خالہ زاد ابو العاص سے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوی میں ہجرت کی ہے تو حضرت زینب اپنے سسرال میں تھیں۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو بدر کی جب جنگ ہوئی کفار کے ساتھ تو انہوں نے کفار کی طرف سے شرکت کی۔ عبداللہ بن جبیر انہیں پکڑ کے لے آئے، اور ان کی جو رہائی تھی وہ اس شرط پہ ہوئی کہ آپ حضرت زینب کو جا کے واپس بھیج دیں رسول اللہ کے پاس مدینہ۔ انہوں نے قبول کر لیا، گھر آئے، اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کو کہا کہ تم جاؤ اور بھابھی کو چھوڑو۔ وہ لے کے نکلے، ذی طوا پہ پہنچے۔ حبار بن الاسود بڑا پکا دشمن اسلام تھا، بڑا پکا دشمن نبی تھا۔ اس نے چند اوباش لڑکوں کو ساتھ لیا اور پورا ایک ٹولہ بنا کے آیا اور خود تیر مارا حضرت زینب کو، جس سے وہ سواری سے نیچے گر گئیں اور ان کی پریگننسی ٹرمینیٹ ہو گئی۔ اور کنانہ جو تھے انہوں نے بھی اپنے تیر ترکش سے نکالے۔ انہوں نے کہا کوئی ایک آگے بڑھا جو دیور ساتھ لے کر گئے تھے تو میں بھون کے رکھ دوں گا۔ خیر وہ لڑکے بالے ویسے ہی اکٹھے کیے ہوئے تھے تو وہ سب پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ ابو سفیان آیا کچھ اور سرداروں کو لے کر اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جو محمد سے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اذیتیں مصیبتیں پہنچی ہیں ان سے تو تم واقف ہی ہو، تم انہیں جانتے ہو، لیکن ہمیں اس لڑکی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب اس وقت تم اسے ہمارے قبضے سے لے کے چلے گئے تو پورے قبیلے پہ اور پورے مکہ پہ ہماری کمزوری کی ایک پکچر پینٹ ہو جائے گی پکی، اور ہم برداشت نہیں کر سکیں گے یہ۔
ہم اسے روکنا نہیں چاہتے. تم ابھی واپس چلے جاؤ, بعد میں تم اس کو خاموشی سے لے کے چلے جانا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خیر کنانہ نے بات مان لی اور واپس مکہ آ گئے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد لے کر نبی کے پاس حضرت زینب کو پہنچایا. لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, آپ نے کہا تم سے کوئی باز پرس نہیں, تم سب کو اللہ معاف کرے. آپ نے سب کو بخش دیا سوائے چند لوگوں کے جو بدترین دشمن اسلام تھے. وہ چند نام تھے کہ ان کو مارنا ہے, جن میں سے ایک حبار بن الاسود تھا. تو اس وقت یہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا. اور پھر کافی عرصے کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دم سے سر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ, میں اسلام کا اقرار کرتا ہوں اور میں آپ کا بھی مجرم ہوں, میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, تو آپ مجھے معاف کر دیجیے. پیارے رسول نے سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا جاؤ حبار, تمہیں معاف کیا. اور اسلام جو ہے وہ ویسے ہی انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے. انسان اپنے اوپر کی ہوئی زیادتیوں کو بھی بڑی مشکل سے معاف کر پاتا ہے, لیکن اولاد سے کی ہوئی زیادتی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر وہ بھی یہ کہ اسی تکلیف سے, کیونکہ اس وقت کوئی اتنی گائنی تو نہیں ڈیولپڈ تھی, اس تکلیف سے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں معاف کر دیا اور ہم سب کو یہ میسج دیا. آپ کی حدیث سے آپ نے فرمایا مخلوق پہ تم رحم کرو, اللہ تم پہ رحم کرے گا, اور تم مخلوق کو معاف کر دو, اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں معاف کر دے گا. تو یہ تین چیزیں آج کی نشست میں اگر میں اور آپ اپنے لیے آئندہ دنوں کے لیے ان کو اپنے پلو سے باندھ لیں, عاجزی, حلم, معافی, تو انشاءاللہ تعالی گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی, انشاءاللہ اس میں بہت بہتری اور خوشگواریت انشاءاللہ آئے گی. اور اختتام اسی پہ کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے پیارے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے اور سب سے بڑی رحمت. آپ نے فرمایا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوں جس سے اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پہ دیا ہے. تو خالق کا سب سے بڑا تحفہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیارے نبی کی ذات ہے, اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جو ہمیں ملنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو بے شمار احسانات ہیں نا ہم پہ, ہم انہیں گنے تو گن بھی نہیں سکتے. تو لیکن یہ وہ احسان ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. من کہتے ہیں بہت بڑے احسان کو, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان کے اپنے اندر سے ہی ایک رسول ان پہ مبعوث کیا. وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, انہیں اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ ڈبل سائیڈڈ عمل ہے, یعنی ان کے اندر سے برائیوں کو نکالتا ہے اور ان برائیوں کی جگہ اچھائیوں کو کلٹیویٹ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے تو وہ کھلی ہی گمراہی میں تھے. یعنی اگر ہم یہ چارٹر اپنا لیں تو ہر طرح کی گمراہی سے نجات پا سکتے ہیں. اور آج ایک عہد کر لیں اس خوبصورت مجلس کی توسط سے کہ ہم اپنی زندگی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ڈیلی بیسس پہ شامل کریں گے. You can spare only 10 minutes for that. Only 10 minutes. ایک آیت سمجھ کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ
اور اپنی زندگی پہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اگر آج کے دن ہم یہ عہد کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ رائے گاہ نہ جائے گا.